کرنل قذافی جب تک پاور میں رہے تب تک لیبیا افریقہ کے سب سے خوشحال ملکوں میں سے ایک شمار کیا جاتا تھا، بلکہ اس کو سب سے زیادہ پراسپرس ملک کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ جیسے مڈل ایسٹ میں لوگ نوکریاں ڈھونڈنے جاتے ہیں نا، ویسے لیبیا کے اندر بھی لوگ دنیا بھر سے نوکریاں ڈھونڈنے آتے تھے۔ بڑا امیر ملک تھا، تیل کی دولت سے مالا مال، اور فلاحی اسٹیٹ تھا، ویلفیئر اسٹیٹ تھا۔ یہاں پر جو کرنل قذافی سویدھائیں دیتا تھا اپنے لوگوں کو، ہیلتھ کی فیسلٹیز وہ فری انہوں نے کی ہوئی تھیں، تعلیم فری کری ہوئی تھی، انہوں نے بہت زیادہ فیسلٹیز انہوں نے آفر کی ہوئی تھی۔ لیکن پھر امریکنس نے جو وار آن ٹیرر کے دنوں میں گند مچایا، ایک بےہودگی پھیلائی لٹرلی، تو بہت سارے ملکوں کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے لیبیا کو بھی تباہ کیا۔ کرنل قذافی کو مارا، انہوں نے قتل کیا کرنل قذافی کا بیسیکلی۔ اور یہ کوئی جسٹیفائی بھی نہیں کر سکتا کہ اس طرح کیوں ایک چلتے پھرتے ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، لیبیا اسٹیبل نہیں ہو سکا، سنبھل نہیں پایا، اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکا لیبیا آج تک۔ آج کا لیبیا جو ہے نا وہ کئی ملکوں میں ڈیوائیڈڈ ہے بیسیکلی۔ اگر آپ یہ میپ دیکھیں، اس میں جو آپ علاقے دیکھ رہے ہیں یہ 3 بیسیکلی علاقے ہیں۔ 3 علاقوں میں یہاں پر جیسے کہ دکھایا جا رہا ہے کہ لیبیا جو ہے وہ تقسیم ہے۔ ایک تو آپ کو اسکائی کلر کا نظر آ رہا ہے لیبیا، یہ وہ علاقہ ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن جس کو تسلیم کرتا ہے، یہاں پر وہ والی گورنمنٹ ہے۔ لیکن 2 علاقے اور بھی ہیں، ایک تو آپ کو ٹرائبس مین فائٹرز، یہاں پر مختلف قسم کے جو گوریلاز ہیں ان کی حکومت ہے، لیکن یہ جو یلو کلر ہے یہ خلیفہ حفتار کا لیبیا کا علاقہ ہے۔ خلیفہ حفتار کو رشیا کی سپورٹ حاصل ہے، تو یہ ان کا سب سے بڑا جو شیئر ہے نا لیبیا کے علاقے کے اندر وہ خلیفہ حفتار کا ہے۔ خلیفہ حفتار جو ہے وہ ایک زمانے میں کرنل قذافی کے دوست بھی ہوا کرتے تھے، اور خلیفہ حفتار جو ہے وہ بڑا قریب رہے ان کے کرنل قذافی کے۔ بعد میں دونوں میں ڈفرینسز ہو گئے، یہ سارا کچھ ہو گیا، لیکن آج جو ہے وہ رشیا خلیفہ حفتار کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے میں آپ کو ذرا یہ میپ دکھاؤں اگر، تو اس میں آپ کو زیادہ کلیئرٹی نظر آئے گی کہ کون کون سے جو علاقے ہیں وہ کس گروپ کے پاس ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو حفتار اینڈ الائز کا یہ ریڈ علاقہ ہے، پھر اس میں اگر آپ دیکھیں تو بلو کلر کا چھوٹا سا علاقہ ہے یو این بیکڈ گورنمنٹ، یعنی یہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی ہے۔ پھر اس میں چھوٹی سی پٹی ہے، یہ اسلامک اسٹیٹس والوں کی ہے۔ اس کے علاوہ پھر زنتان کا علاقہ یلو کلر کا، اسی طرح بہت سارے یہاں پر گروپس ہیں جو کہ یہاں پر کانٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، آج میں لیبیا کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ آج وال اسٹریٹ جنرل کو میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر لگائی ہے۔ کہتے ہیں کہ رشیا سیکس ٹو ایکسپانڈ نیول پریزنس ان دی میڈیٹرینین، یو ایس آفیشلز ایکسپیکٹڈ ٹو وزٹ لیبیا ٹو لابی اگینسٹ رشین پریزنس۔ امریکنس لیبیا میں آ رہے ہیں، اور لیبیا میں آ کے وہ یہاں پر جو رشیا کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے، بڑا زبردست ان کا اثر و رسوخ ہے رشیا کا، ان کو ڈاؤن کرنے کے لیے یہاں پر کام کرنے والے ہیں امریکنس۔ کیا وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ اٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ آئی وڈ سے، کیونکہ یہاں ویگنر گروپ بھی ہے۔ ویگنر گروپ جو چند ابتدائی، یعنی وہ جو ملک تھے نا، شروعاتی ملک افریقہ کے اندر جہاں پر یہ آئے تھے، تو لیبیا واز امنگ دیم۔ یہاں پر بڑی بھرپور قسم کی پریزنس ہے ان کی، ویگنر گروپ والوں کی۔ تو یہاں رشینز کو کیا فائدہ ہے، اس پہ تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں۔ اگر آپ یہ میپ دیکھیں تو یہ نیول اور ایئر بیسز ہیں جو کہ لیبیا کے اندر موجود ہیں۔ لیبیا میں مختلف قسم کے ایئر بیسز اور نیول بیسز ہیں، اس میں رشیا کے بھی ہیں، رشیا کے بھی یہاں پہ ایئر بیسز ہیں، لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بیسز ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک تو تبرک کا جو نیول بیس ہے وہ یہاں پر امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا بنغازی کا جو بیس ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے۔ یہ 2 علاقے بڑے امپورٹنٹ ہے۔ تبرک کا جو بیس ہے نا وہ ایجپٹ کے پاس ہے، بالکل ایجپٹ وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، اور تبرک کا ہی وہ بیس ہے جہاں سے یہ اڑتے ہیں رشین جہاز اور سیریا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ سیریا کنیکٹڈ ہے تبرک کے بیس سے، رشیا کا جو وہاں کا بیس ہے وہ تبرک والے بیس سے کنیکٹڈ ہے بیسیکلی۔ تو اس انفلوئنس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے امریکنز وہاں پر آ رہے ہیں، اور لیبیا کی یورپ کے حوالے سے بھی بڑی سگنیفیکنس ہے۔ اگر آپ میپ دیکھیں تو یہ جو بیسز ہیں نا لیبیا کے، ان کی اس طرف یورپ ہے، تھوڑا سا ہی دور ہے یورپ۔ یہ جو کشتیوں میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں نا، اکثر آپ سن رہے ہوں گے کہ لیبیا سے کشتیاں چلتی ہیں یورپ جانے کے لیے، تو لیبیا سے اس لیے چلتی ہیں کیونکہ قریب ہے وہاں پہ، لیبیا تک تو آ جاتے ہیں، لیکن لیبیا سے آگے جو غیر قانونی طور پر یورپ جا رہے ہوتے ہیں، انڈیا کے بہت سارے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، پاکستان سے بہت سارے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، بنگلہ دیش سے بھی بہت سارے لوگ جا رہے ہوتے ہیں اللیگلی، تو ہیومن سمگلرس اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو اس طرح لے کر جاتے ہیں، تو وہ لیبیا کے راستے بیسیکلی ان کو لے کر جاتے ہیں۔
اور اس میں کشتیاں ڈوب بھی جاتی ہیں، اور کئی سارے اس طرح کے ٹریجک انسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ ڈوب جاتے ہیں وہاں پہنچنے سے پہلے ہی، اور کوئی خوش قسمت وہاں پر پہنچ گیا، یورپ کے کسی ساحل پہ ڈمپ کر دیتے ہیں ان کو، اور آگے پھر ان کی اپنی قسمت ہے کہ وہ لائف میں آگے وہاں پر سیٹل ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے۔ لیکن اس حوالے سے بھی لیبیا کی امپورٹنس ہے کہ یہاں سے یورپ قریب ہے، لیبیا سے بڑا قریب ہے، یورپ کے جو ساحل ہیں وہ قریب ہیں ان سے۔ تو لیبیا میں رشیا کی پریزنس کا اسٹرانگ ہونا مغربی جو اتحادی ہیں امریکہ کے، ان کے لیے بھی کچھ زیادہ پریشانی کی بات ہے۔ تو اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، ان کی پریزنس کا اثر ڈائلیوٹ کرنے کے لیے امریکنس نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہاتھ پیر ماریں گے، لیکن میرے خیال سے ان کو یہاں کامیابی حاصل نہیں ہوگی، بیکاز خلیفہ حفتار جو ہے وہ تقریباً مکمل طور پر ان کا اتحادی بنا ہوا ہے۔ ہدایت سیڈ ویگنر گروپ نے کافی کام کیا خلیفہ حفتار کو یہاں مضبوط بنانے میں، اور اسی طرح سے پھر اسی بیس سے، لیبیا کے بیس سے ویگنر گروپ نے چاڈ، مالی اور یہ جو نائجر میں ابھی جا رہے ہیں، یہ یہاں سے سارا کچھ ہو رہا ہے، لیبیا سے ہو رہا ہے، یہاں سے یہ ایکسپانڈ ہو رہے ہیں، یہاں یہ ان کا روٹ ہے، اصل میں ویگنر گروپ کا روٹ ہے افریقہ کے اندر لیبیا۔ سو اٹ وانٹ بی ایزی ٹاسک فار امریکن ڈپلومیٹس، یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں رشیا کا کسی طرح سے انفلوئنس ہم ختم کر سکیں لیبیا میں، اٹ وانٹ ہیپن، اور اس میں سارا کا سارا ان کا اپنا قصور ہے۔ نہ وہ یہ حرکتیں کرتے معمر قذافی کے خلاف، اور نہ یہ دن دیکھنے پڑتے۔ ہو سکتا ہے کہ معمر قذافی ایک ہی بندہ تھا نا، اسے ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے ان کے لیے۔ آج کے لیبیا میں تو پتہ نہیں کتنے گروپس بن گئے ہیں، کس کس کے ساتھ امریکنز ڈیل کریں گے۔ تو یہ انہوں نے خود ہی اصل میں اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری، جو لیبیا کو دپڑدوز کیا انہوں نے مکمل طور پر۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے، کیونکہ جس طرح سے مڈل ایسٹ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر نقشہ بدل گیا نا مڈل ایسٹ کا، آئی ہوپ کہ افریقہ کے اندر بھی امن آئے گا نیئر فیوچر میں، کیونکہ ڈیسٹیبلائزیشن نہ رشینز کو سوٹ کرے گی نہ چائنیز کو۔ چائنیز تو بزنس مین ہیں، ان کی تو بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے افریقہ میں، تو ان کو سوٹ نہیں کرے گی یہ ساری ڈیسٹیبلائزیشن۔ تو جس طرح مڈل ایسٹ کے اندر چائنیز نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے اسٹیبلٹی لانے میں، ایسے ہی آئی ہوپ کہ یہاں افریقہ کے اندر بھی وہ اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کریں گے، اور یہاں پر بھی پورے افریقہ میں انکلوڈنگ لیبیا، نیئر فیوچر میں ہم کانفلکٹ کو ریزالو ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔